آج آپ فضائل صحابہ میں سے ہمیں کس عظیم صحابہ تو سارے ہی عظیم ہیں ماشاءاللہ، تو کس صحابی کا جو ہے وہ آپ تذکار جمیل چھیڑنے لگے ہیں؟ ہر ایسے ستارے ہیں، ہر ایک کی دوسرے سے جو روشنی ہے بڑھ کر ہے، اللہ اکبر، کسی کو ہم کسی سے. لیکن بہرحال آج جو بات ہم کریں گے وہ ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا بات! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے جی، اور میری امت کے امین جو ہیں وہ ابو عبیدہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زبان رسالت سے کیسی اللہ اکبر، کیسی بڑی سعادت اور گارنٹی. ہاں جی، قریش خاندان سے تعلق ہے، مکہ میں رہنے والے، بڑے منکسر مزاج، بڑے حلیم، بردبار، سبحان اللہ، بڑے خوبصورت. بلکہ حضرت ابن عمر فرمایا کرتے ہیں مکہ میں قریش خاندان میں سے میں جو خوبصورت ترین 3 لوگوں کو میں جانتا ہوں، ان میں ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کی جو زندگی کے حالات ہیں، سچی بات ہے کہ جب پڑھتے ہیں عجیب آدمی کانپ جاتا ہے کہ ایسی ہستیاں اور اس طرح ان کے کارنامے ہیں. بہرحال ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائیوں کا وفد آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے درمیان کچھ اختلافات ہیں مالی قسم کے، ہمارے قبیلے میں، ٹھیک ہے، یا ہمارے خاندان میں کسی میں، آپ ہمارے ساتھ کوئی ایسا ایک آدمی بھیجیے جو ہمارے وہ معاملات حل کرا دے. ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آنا، میں کل آپ کو بتاؤں گا کس آدمی کو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصاف بیان کیے تھے نا کہ وہ بڑے طاقتور اور دیانتدار آدمی میں آپ کے ساتھ بھیجوں گا، تو میں اللہ کے کسی اقتدار کا نہیں ہوتا تھا خاص مند، لیکن میرا جی یہ چاہتا تھا کہ آج میرا نام اللہ کے رسول لیں. اس لیے میں نماز کے بعد اپنا سر ذرا اونچا کر کے کہ میں نظر آؤں. آپ شوق دیکھیے کہ میں نظر آؤں اور میرا نام اللہ کے رسول. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ کی طرف اشارہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آپ کے پاس تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ اس وفد کے ساتھ آپ چلے جائیں اور عدل و انصاف پر ان کے سارے معاملات جو ہیں آپ وہ حل کروائیں. تو آپ تشریف لے گئے. تو اس کے بعد آپ کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انسانی زندگی میں یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ان میں سے سب سے بڑا واقعہ جو ہے وہ جنگ بدر ہے. جنگ بدر میں آپ شریک ہیں جی، بڑے طاقتور شیر کی طرح اس طرح ان کی سطروں کو چیرتے ہوئے کفار کی آگے بڑھ رہے ہیں. شیخ مطلب میری رہنمائی فرمائیے گا اگر میں بھول نہیں رہا، تو جو پہلا جو تھا نا مبارزہ، جو پہلا مقابلہ تھا، اس میں جو پہلے تین جوان آئے تھے، تو میرے خیال ان پہلے 3 میں بھی یعنی 3 کفار کی طرف سے آئے تھے. جی جی، اس میں بھی غالباً سیدنا ابو عبیدہ بن جراح تھے. ہاں، مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جنگ کے اندر جو ان کا کردار تھا کہ جس طرف یہ منہ کرتے تھے کفار ہٹتے چلے جاتے، لیکن ایک آدمی تھا جو بار بار ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا. آپ ان سے نہ رخ موڑ لیتے اور بچنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ پھر آگے آ جاتا. اس کی وجہ سے جنگ میں ان کے سامنے ایک رکاوٹ سی پیدا ہو رہی تھی کہ لیکن جب وہ اس چیز سے باز نہ آئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کیا اور ان کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کون ہوگا. اللہ اکبر. یہ ہے دین جی، کہ ایک طرف بہن، ایک طرف بھائی ہیں، بیٹے ہیں، باپ ہیں. یہ جراح جو تھے عبداللہ بن جراح، یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے. اللہ اکبر. اب ایسی مثال آپ کہیں دنیا کی تاریخ میں
نہ پڑھی ہوگی نہ سنی اور ہوگی. وہ جانتے تھے کہ میرا والد ہاں ہے، میرا لیکن والد یہاں پہ ہے، خون کے رشتے سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی دین کا رشتہ نہیں ہے. اللہ لیکن چونکہ وہ رکاوٹ بن رہے تھے اس جنگ میں، تو انہی کے بارے میں جو عام مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو آیت نازل کیا ہے نا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، کہ آپ ایسے لوگ نہیں پائیں گے کہ جو ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، خواہ ان کی اپنے باپ ہوں، اولاد ہوں، اپنا کنبہ ہو. یہ مثال جو ہے صحابہ کرام نے ہی قائم کی ہے دنیا میں. اور جنگ بدر میں آپ کو پتہ ہے کہ مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے سکے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے عمیر. تو اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ گئی کہ ان کے بھائی جو تھے نا عمیر، تو ان کو ایک مسلمان پکڑ کے رسی سے باندھ رہا تھا. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے اور کہنے لگے جی اس کو اچھی طرح کس کے باندھو، اس کی ماں بڑی امیر ہے، وہ فدیہ دے کے اس کو چھڑائے گی. تو اس وقت بھائی نے کہا، عمیر جن کا نام تھا، کہ مصعب تم تو میرے بھائی ہو، یہ بات تو نہ کرو. کہنے لگے تم کہاں میرے بھائی ہو، تم کافر مشرک ہو، یہ میرا بھائی ہے جو مسلمان آپ کو باندھ رہا ہے. یعنی اس دین نے ان رشتوں کو بھی ختم کر دیا، توڑ دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس کے بعد اس سے بھی واقعات ان کی زندگی کے کہ آپ جنگ بدر، اس کے بعد آپ جنگ احد میں شریک ہوئے. اور جنگ احد میں آپ کو پتہ ہے کہ ابتدائی طور پر مسلمان فتح یاب ہو رہے تھے، لیکن اس کے بعد جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، بالکل تو اس کی وجہ سے ایک بھگدڑ سی مچ گئی اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا. یہاں تک بھگدڑ مچی کہ بعض مسلمان جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. آپ کو اس دن میں نے عرض کیا تھا، ہاں یہ حالت ہو گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کے والد جو تھے یمان، وہ بھی مسلمان. اسی طرح مصعب بن عمیر کے بارے میں بھی یہ بات جو ہے کہ ان کو بھی اسی طرح اس حال چل میں وہ شہید ہو گئے. تو یہ تھا بدر کی جنگ احد کی صورتحال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک، آپ کی خود جو آپ کے رخساروں پر چوب گئی. اب خون نکل رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے کہ میں کسی طرح یہ خود کے حلقے جو ہیں وہ آپ کے رخسار مبارک سے نکالوں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ خدمت مجھے آپ کرنے دیجئے. اور اگر وہ ہاتھ سے وہ نکالتے تھے نا حلقے، ہاں تو وہ زیادہ تکلیف ہوتی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک دانت ایک حلقے میں اٹکایا اور اس حلقے کو کھینچا، اور اس کے کھینچنے کے ساتھ آپ کا وہ دانت مبارک بھی ٹوٹ گیا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ. اور پھر دوسرا جو حلقہ تھا اسے نکالنے کے لیے دوسرا دانت جو تھا وہ ڈالا، اور وہ حلقے تو نکل گیا لیکن دانت وہ بھی ٹوٹ گیا. حالانکہ یہ دونوں دانت یہ آگے جو ٹوٹے ہوئے تو آدمی کی ذرا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کے باوجود بڑے خوبصورت لگتے تھے اور بہت دیانتدار، بہت اللہ کو یاد کرنے والے. اب ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک لشکر کے ساتھ، بلکہ لشکر کے امیر بنا کر شام بھیجا. اور شام میں ان دنوں جو تھا طاعون پھیلی ہوئی تھی. اچھا. اور حالانکہ یہ جو دستہ تھا یعنی فوج تھی مسلمانوں کی، شہر پہ شہر فتح کرتی چلی جا رہی تھی. اور اسی اسنا جو تھی وہ طاعون کی مرض پھیلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا ان کو، اور خط میں یہ لکھا کہ یہ میرا خط دیکھتے ہی اگر رات کو دیکھیں تو صبح نہ ہونے دیں،
آپ واپس مدینہ تشریف لے آئیں، ٹھیک ہے، اور دن کو دیکھیں تو رات نہ ہونے دیں، مطلب جس قدر ممکن ہو جس قدر ممکن ہو آپ واپس آ جائیں۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک بڑا عظیم جرنیل، تو یہ ایک واقعہ تاریخ اسلام میں پڑا ہے کہ کسی آدمی نے خلیفۃ المسلمین کی یا امیر المومنین کی کسی حکم کو نہ مانا ہو، وہ انہوں نے خط پڑھا، فرمانے لگے مجھے پتہ ہے کہ امیر المومنین جو ہے خلیفۃ المسلمین مجھے کیوں واپس بلا رہے ہیں، جس وجہ سے مجھے وہ واپس بلا رہے ہیں اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، خط لکھا کہ میری عرض یہ ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اس وقت مسلمانوں کے اس فوج کو یا ان دوستوں کو چھوڑ کے واپس نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، اور مجھے یہاں رہنے دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ خط ملا، آپ نے پڑھا تو آپ نے رونا شروع کر دیا، آپ کو آنسو آئے، تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ کیا بات ہے، کوئی حضرت ابو عبیدہ بن جراح یا کوئی ایسی شکست ہو گئی ہے یا کوئی ریلت ہو گئی ہے، آپ جو ہے وہ حزین ہو گئے ہیں؟ ہاں، آپ نے فرمایا نہیں ریلت نہیں ہو گئی، جس چیز سے میں ڈرتا تھا وہ اس کے قریب ہیں، اور وہی بات ہوئی کہ کچھ دیر کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو اللہ کو پیارے ہو گئے، شہادت ہوئی؟ ہاں نہیں، اس تعاون کی وجہ سے، تعاون بیماری کی وجہ سے، آپ کے تعاون بیماری کی وجہ سے بھی مرتا، اللہ کے رسول نے فرمایا جو ڈوب کر مرتا ہے یا تعاون کی مرض مرتا ہے وہ آج شہید ہے، شہادت پہ فائدہ۔ ہاں، تو اس وقت حضرت معاذ بن جبل بھی اس لشکر میں تھے۔ صحیح۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ دیکھو یہ موت ہر ایک کو آنی ہے، کوئی ایسے بچتا نہیں، کہا کوئی 1000 سال بھی اگر جی لے تب بھی بالآخر موت ہے، کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میری یہ نصیحت ہے آپ لوگوں کو، نماز قائم رکھنا، روزے نہ چھوڑنا، صدقات خیرات اللہ کی راہ میں دیتے رہنا، نیکی کو پھیلانا اور برائی سے حتی الامکان لوگوں کو کوشش کرنا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ وصیت ان کو کی، اور وصیت کرنے کے بعد یہ سانس جو تھا، اللہ اکبر، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو السابقون الاولون ہیں، سب سے پہلے جو یہ ایمان لانے والے، اور ان لوگوں یہ وہ لوگ ہیں جن پر یہ اسلام کی بنیاد اور محل کھڑا ہوا ہے، اور ایسے جو ہیں یعنی فداکار دنیا کی تاریخ میں کسی مذہب کے پیروکاروں میں سے نہیں دیکھے گئے کہ اپنی جان اللہ کے رسول پر قربان کرنے کو ملا۔ اسی طرح جنگ احد میں آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتحال ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گرد دائرہ بنایا ان کو بچانے کے لیے، تو ان میں بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح موجود تھے، اور جیسے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹھ اللہ کے رسول کی طرف اپنا منہ کیا ہے، اور پیٹھ پر جو تیر جو ہے ان پر برس رہے ہیں۔ ہاں، اور اسی طرح باقی صحابہ کرام بھی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو مطلب صحابہ کی زندگیوں کا تذکرہ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آج یہ دور ہے، میں تو بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ نہ ہمارے اسکولوں کی تعلیم اور نصاب میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ جس سے ایک مسلمان کا ایمان جو ہے ہماری آنے والی نسلیں، جوان جو ہیں وہ ان اور سیرتوں سے واقف ہوں۔ جی بالکل۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا افسوس مجھے ہوتا ہے نا کہ ہمارے محراب و منبر جو ہے نا اس سے بھی یہ زیادہ نہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں اختلافی سے، تمام مسالک کے لوگ اسی پہ لگے ہوئے ہیں اور اسی پہ سارا دور دیا جا رہا ہے، مسائل پہ زیادہ زور ہے، بہت ساری دیگر چیزوں پہ ہے۔ تو یہ جو عملی نمونے ہیں نا جی، اللہ مسلمانوں کی نسل نو جو ہے ان کو اپنے اسلاف کی، علماء نے فرمایا نا
کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. جب یہ ان لوگوں کی بات نہ ان کو سمجھائی جائے، بتائی جائے بھی تم کون لوگ ہو، یہ ہیں تمہارے بزرگ اسلاف، پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. تو ہمارے بچوں کی حال اب یہ ہے کہ دنیا کے کریکٹر جو ہیں، دنیا کے ڈانسر جو ہیں، ان کے نام آپ ان سب سے پوچھ لیں. کسی صحابی کا نام آپ یہ اسکول میں مطلب پڑھنے والے، کالجز میں پڑھنے والے ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں. یہ ہے افسوسناک بات جس وجہ سے میں یہ تھا کہ صحابہ کرام کی آگے، یہ صحابہ کرام کے سامنے کوئی سننے والے، ان کے بچے سننے والے اس چیز کو دیکھ لیں تو شاید ادھر اللہ تعالیٰ ان کی نظر پھیر دے. یہ آپ کی یہ تڑپ ہے، یہ درد ہے، اللہ کریم آپ کو اس پہ اجر عظیم سے نواز